حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سارے کام کرتے تھے، حکومت چلانا، لشکر روانہ کرنا، صحابہ کے معاملات کو دیکھنا، امت کو سنبھالنا، اتنے باوجود رات کو ایک بوڑھی اور نابینا اماں کا گھر کا کام بھی جا کے کرایا کرتے تھے، اس کے برتن بھی دھو آتے تھے، اس کی خدمت بھی کراتے تھے۔ عصر کے بعد کچھ یتیم بچیاں تھیں، ان کی بکریوں کا دودھ بھی دھو آتے تھے۔ ایک ذہن بنا لیتے ہیں نا انسان کہ میں نے خدمت کرنی ہے، میں نے کوئی کام کرنا ہے، میں نے کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، میں نے کسی کی مدد کرنی، میں نے کسی کے کام آنا ہے، ذہن بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ ہمارا یہ ذہن ہی نہیں بنتا، ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو لوگ موجود ہیں نا، گھروں کے اندر، آپ کو پتہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور جب تک گھر میں رہتے تھے گھر کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے۔ باہر بڑی ڈیوٹی کر کے آئے ہیں سرکار، لیکن گھر آ کے سوچا ہے گھر والے بھی تو آگ کے سامنے کھڑے ہیں نا۔ تو احساس، گھر والوں کا بھی احساس، اور سب سے زیادہ گھر میں جو بوڑھے ہیں ان کا احساس۔ بوڑھوں کو صرف خرچہ نہیں دینا، کپڑے نہیں لے کے دینے، بوڑھوں کو ٹائم بھی دینا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے مشورے کرنے، ان کو بیکار نہیں کر دینا۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم ساری گپیں اپنے دوستوں سے لگاتے ہیں، ساری گفتگو باہر کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ابا جی کو کرو نا ٹیلی فون اور کہو آج کھانا نہ کھائیے گا، میرے آنے تک میرا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤں۔ کبھی کبھی اماں سے کہو نا اماں میرا دل کرتا ہے آج تیرے ہاتھ کی روٹی کھانی ہے، دیکھنا ان کو اس دن دوائی نہیں کھانی پڑے گی، سکون کی نیند آئے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا ہوا تھا، اور ان کے غلام نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا تھا۔ تو کسی نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا جب سے حضور کا کلمہ پڑھا ہے ہو گیا ہے۔ آقا اور غلام نے ایک طرح کا لباس پہننا شروع کر دیا ہے۔ بھائیوں، اپنے گھروں میں ایک بچہ حضور اس کے ساتھ محبت کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے، تو ایک شخص کہنے لگا آپ بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں تو ٹائم نہیں دیتا۔ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں بچے جانے ان کی اماں جانے، جی آپ بڑا ٹائم دیتے ہیں، میں تو نہیں بچوں سے اتنا پیار کرتا۔ تو حضور فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اس نے رحمت اللہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا مقدس طریقہ کیا ہے؟ قبیلہ بنو عراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ اپنے کچھ اونٹ بیچنے کے لیے لایا تھا، چھوٹا سا تاجر تھا، دیہاتوں سے وہ جانور خرید کے شہروں میں بیچا کرتا تھا۔ تو وہ چند اونٹ بیچنے کے لیے مکے میں لایا تو اس بیچارے کے نصیب کے اونٹ اس سے ابو جہل نے خرید لی۔ اب یہ دور وہ دور تھا جس دور میں وہ نبی پاک علیہ السلام کی بڑی شدید مخالفت کر رہے تھے، حالات بڑے سخت تھے۔ ابو جہل نے وہ اونٹ خرید لی۔ اب وہ شخص کہتا ہے میرے پیسے دو، کہتا صبح لے لینا، صبح جاتا کہتا شام آنا، شام جاتا کہتا صبح آنا۔ غریب آدمی تھا، کل سرمایہ جب اجڑ جائے تو بندہ کدھر جائے، بڑا تڑپا۔ لوگوں سے کہنے لگا یہاں سردار لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو کہا یہ جو عصر کے بعد ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا حرم مکہ میں، یہ سردار لوگ ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں ان لوگوں کے پاس آیا، میں نے ان سے کہا یار میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کرو۔ کسی نے پیسے دبائے ہیں، جب میں نے ابو جہل کا نام لیا تو انہیں تو سانپ سونگ گیا، بہت بڑا بدماش تھا، کون اس سے بات کرے؟ تو کہا ابو جہل نے تیرے پیسے دبائے، اب تو سب کو سانپ سونگ گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام حرم مکہ کے قریب عبادت میں مشغول تھے، تو اس نے کہا، ایک شخص نے اشارہ کیا حضور کی جانب، کہا وہ جو بیٹھے ہیں نا محبوب وہ تیرا مسئلہ حل کرا دیں گے۔ اس نے اشارہ کیا اور باقی ہنسے، معاذ اللہ، مذاق بنانے لگے، نقل کفر نہ باشد۔ وہ شخص کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی کرتے ہیں، مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن میں چلا گیا، جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا۔ فرماتے ہیں سادہ سا لبو لہجہ، زمین پر حضور تشریف فرما ہے، پہلی نظر ہی لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگاراں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی، نہ قبیلہ پوچھا، نہ برادری پوچھی، نہ تعارف پوچھا، قربان جاؤں محبوب فرمانے لگے چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ جو وہاں بیٹھے تھے سردار، انہوں نے ایک بندہ بھیجا، کہا ساتھ جا کے دیکھو وہاں بھلا کیا بات ہوتی ہے۔ حضور تشریف لائے،
وہ شخص کہتا ہے سارے رستے تو نظریں جھکی رہیں، محبوب دھیمے دھیمے انداز میں میرے سوالوں کے جواب دیتے رہے، لیکن جب ابو جہل کا دروازہ آیا، حضور نے دستک دی، وہ باہر آیا، تو پھر میں نے اپنے نبی کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، پھر چہرے پہ جلال دیکھا، پھر میں نے نبوت کا دبدبا دیکھا، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے میں حضور کا عروج دیکھا۔ کریم فرمانے لگے شرم نہیں آتی، غریب کے پیسے دبا گیا ہے، لا اس کے پیسے۔ اس پر تو گویا کپ کپی طاری ہو گئی، کہنے لگا میں ابھی لے کے آیا، دوڑا گیا، اس کے پیسے لایا، اللہ کے رسول نے پیسے اسے دیے، اس نے شکریہ ادا کیا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے۔ وہ جو جاسوس بھیجا تھا نا، اس سے پوچھا بعد میں وہاں سرداروں نے کہ کیا بنا، کہنے لگے یار تم بڑا سردار کہتے تھے، اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے حضور کو دیکھ کے، اس کی تو حواس باختہ ہو گیا ہے وہ نبی کریم کو دیکھ کے، حالت ہی خراب ہو گئی، فوراً پیسے لے آیا ہے اور فوراً لا کے دے دیے۔ ابو جہل سے پوچھا تجھے کیا ہوا تھا، تو ویسے بڑی ڈینگے مارتا ہے، ہوا کیا؟ تو کہنے لگا ہونا کیا تھا، پتہ نہیں محبوب کے ساتھ کون سی طاقتیں تھیں، جب وہ آئے ہیں تو مجھ پر روب طاری ہو اور میں نے فوراً پیسے ادا کرنے میں عافیت سمجھی۔ بھائیو، کسی مظلوم کی مدد کرنی ہے، کسی غریب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، قبیلے میں، برادری میں، خاندان میں اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فلاں کی زیادتی ہے اور فلاں مظلوم ہے، میری طرف دیکھیں جی، اب آپ مہربانی کریں، اب چھوڑیں ساری چیزوں کو، جو چل رہا ہے وہ چلے گا، آپ توجہ کریں، چند ایک باتیں آپ سے ہو جائیں۔ ہمیں ہمیشہ مظلوموں کی داد رسی کرنی ہے، یہ ہمارے نبی کا درس ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے خاندان کے اندر مظلوم کون ہے، زیادتی کون کر رہا ہے، پر ہم یہ دیکھتے ہیں پیسے کدھر زیادہ ہیں۔ ہمیشہ بھاری اور وزنی پارٹی وہ ہوتی ہے جہاں پیسے زیادہ ہوتے ہیں، انصاف کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں، اسے یاد رکھیے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن رب کریم فرمائے گا فلاں جگہ حق بات کہنے کی ضرورت تھی، تم نے کیوں نہیں کہی؟ اللہ فرمائے گا وہاں ضرورت تھی کہ تم حق بولتے، کیوں نہیں بولا؟ تو بندہ عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا، تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا، تو لوگوں سے ڈر گیا۔ تو یہ ہے کہ مظلوم کی داد رسی کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ خوش اس وقت ہوا جائے جب کوئی خوش ہو، دوسروں کی خوشی کو محسوس کر کے انسان خوش ہو۔ جب وہ کسی تکلیف زدہ آدمی کو دیکھے تو اسے بھی تکلیف ہو، اور جب وہ دیکھے کہ کوئی خوش ہو گیا ہے تو پھر دل کو خوشی نصیب ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں قبیلہ مدر کے کچھ لوگ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، غربت چھلک رہی تھی، حالات ان کے پراگندہ تھے۔ تو فرمایا ان بیچاروں کی غریبی دیکھ کر، مظلومیت دیکھ کر، غربت اور بھوک دیکھ کر حضور پریشان ہو گئے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ وہ درد تقریروں میں نہ رہے، وہ دل میں محسوس ہو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آذان پڑھیں۔ حضرت بلال نے نماز کے لیے آذان پڑھی، حضور نے جماعت کرائی، اور پھر صحابہ کی توجہ دلائی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ یہ بات کو سمجھیں، اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہو تو اس کی توجہ دلائی جائے کہ یہاں غریب بستے ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، مجبور ہیں، مقروض ہیں، توجہ دلائی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی مدد کرو۔ فرمایا جب وہ آئے تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، حالات پراگندہ تھے، لیکن جب حضور نے اعلان کیا ان کے لیے تو کوئی ان کے لیے کھانا لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا ہے، کوئی کھجوریں لا رہا ہے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود۔ اور میں آپ سے عرض کروں، عبادت بھی صرف نفل پڑھنے کا نام نہیں، عبادت بھی فقط تسبیح چلانے کا نام نہیں، لمبے جبے کبے ان کا نام ہی فقط عبادت نہیں۔ اور میرے بھائی، حضور نے فرمایا جو یتیموں کی مدد میں رہتا ہے، مسکینوں کے کام کرتا رہتا ہے، بے کرتا رہتا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم کسی کام کو بر وقت نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں پیدا کرتے۔ خدا را میرے بھائیوں، اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے گنجائش، اور یہ بھی عبادت ہے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 50 سال دین پڑھایا ہے، 50 سال چھوڑ دیں، 50 سال پڑھنے پڑھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں
کہ اللہ سب سے جلدی اس وقت راضی ہوتا ہے جب کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے. اور آپ فرمایا کرتے تھے رب کبھی مجھے خزانوں کا مالک کرے تو میں خزانے اس کی مخلوق کو کھانا کھلانے پہ خرچ کر. تو میرے عزیز اپنے خرچوں کو اخراجات کو تھوڑا کنٹرول کر کے اگر ہماری توجہ اس طرف رہے کہ ہمیں حضور کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھی ہیں, مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے حضور کے روضہ انور کے پاس. تو ایک شخص مسجد شریف میں آ کے بیٹھا تو وہ بڑا پریشان تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرمانے لگے کیا بات ہے پریشان لگتے ہو, یہ بہقی شریف میں امام بہقی نے اس کو لکھا ہے. تو انہوں نے کہا میں مقروض ہوں اور مجبور ہوں, میرے پاس قرض چکانے کے پیسے نہیں ہیں. آج جس پیسے لینے سے میں نے پھر کہا تھا کہ نہیں بنی, تکلیف میں ہوں. یہ عباس نے جوتے پہنے اور مسجد سے باہر آ گئے. وہ شخص کہنے لگا حضور ٹھہریے 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 آپ تو اعتکاف میں. آپ فرمانے لگے مجھے بھی پتا ہے میں اعتکاف میں. دیکھو حضور اعتکاف چھوڑ کے آ گئے. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے مجھے اس روضہ اطہر میں لیٹے ہوئے محبوب کی بات یاد آئی ہے. کریم رسول نے فرمایا تھا اور زیادہ دیر نہیں گزری میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ نبی کریم نے فرمایا اگر کوئی کسی کی ایک مشکل آسان کرے گا اللہ 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا کرے گا. یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر. غم حیات کے ماروں کا احترام کرو. یہ جو میں نے بات عرض کی نا کہ کسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھا جائے, اپنے ارد گرد بھی دیکھیں بہو کی تکلیف بھی تکلیف ہی ہوتی ہے. اپنے دائیں بائیں دیکھیں غور کریں. اگر بیٹی بد زبان ہے اور ہے بد زبان ہے تو داماد کی تکلیف بھی. اگر ہم کسی جگہ آفیسر ہے اور ہمارے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو مزدور کی تکلیف بھی تکلیف ہی ہوتی ہے. اپنے دلوں میں جب ہم گنجائش پیدا کریں گے ہمارے سینے دوسروں کے لیے کھلیں گے, ہم اپنے دل کو کشادہ کریں گے, آپ یقین کریں خود بخود راحت پیدا ہوگی. میں حسین کے پاس ایک شخص کچھ مانگنے آیا, غریب تھا, تو 1000 دینار امام صاحب کے پاس تھا, سارا ہی مانگنے والے کو دے دیا اور ساتھ کہنے لگے پتہ نہیں آنا ہے ورنہ تو بس کر کے رکھتا. ہمارے ہاں درد دل ختم ہو گیا ہے, طبیعتیں سخت ہو گئی, مزاجوں میں تلخی آ گئی, کڑواہٹ آ گئی. مجھے کہنے لگے جی کی کریے جی ماڑے بندے بھی تے سیانے نہیں نا. میں کہا ماڑا بندہ تے سیانے کیونکہ جدے دانے او دے. ہاں میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام, وہ تیری دولت تیرے عیب چھپا رکھے. تو آدمی تو سیانا نہیں نہ ہوتا بھائی, عقل مند ہونے کے لیے بھی تو مال چاہیے. غربا دیکھ